بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینۃ النبی کی فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں، مزید اسے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں لایا ہے، اور اسے نسائی نے سنن کبریٰ میں لایا ہے، مالک نے موطا میں، احمد بن حنبل نے مسند میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے المنہاج السوی من الحدیث النبوی میں جمع کر دیا ہے۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے نکات، مضامین اور گائیڈ لائنز اور تعلیم کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ مسجد نبوی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے، کمرے اور آپ کے ممبر مبارک کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ در حقیقت جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اس جگہ کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اب یاد رکھیں، ایک اور روایت میں ہے کہ میرے ممبر کے بیچ اور میرے قبرے کا بیچ کا حصہ وہ ریاض الجنہ ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جو مسجد نبوی تھی اس سے لگی ہوئی جو رومز تھے وہ امہات المومنین کے تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ کیے تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے۔ حجرے سے جب آپ حیات تھے تو حجرے سے نکلتے اور ممبر کی طرف چل جاتے، بس بغل میں تھا۔ تو وہ جو واک کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پہ جہاں آپ کا پیر مبارک لگا، وہ جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو گیا۔ لہٰذا جو حصہ ہے وہاں کثرت سے قدم نبوی لگنے کی وجہ سے ریاض الجنہ بن گیا۔ اور یاد رکھیں، قیامت دنیا میں وارد ہوگی، جنت میں نہیں۔ جنت اس دنیا کی شے نہیں ہے، جنت جو ہے وہ سمائی شے ہے، اور اللہ رب العزت کی امر ہے، اور وہ آخرت میں جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ قیامت کے وقوع سے پہلے جنت کے اس حصے کو اٹھا لیا جائے گا اور جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ لہٰذا اس نقطے کی وجہ سے یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنت میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کا قبر مبارک جنت کے ٹکڑے میں ہے۔ جتنے لوگ ممبر سے لے کر روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتے ہیں، گویا وہ جنت کے باغ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے امت پر۔ اور بھی فضیلت کی طرف آتے ہیں۔ علماء کرام اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ اس مقدس جگہ پر عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا اور دعائیں مانگنا بہت ثواب کا کام ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان جنت کے کسی باغ میں بیٹھا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ اور پھر روحانیت ہے اس جگہ پر، روحانیت سے بھرپور ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب ترین مقامات میں سے ہے۔ یہاں پر حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری، لوگوں کو دین کی تعلیم دی اور عبادت کی، اس لیے اس جگہ سے ایک خاص روحانی تعلق اور فیض حاصل ہوتا ہے۔ اب اشارہ کیا ہے اس حدیث سے؟ کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس بات سے اشارہ ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، اور آپ کے قریب یعنی آپ کی تعلیمات کے قریب رہتے ہیں، وہ جنت کے مستحق ہیں، وہ جنت کے باغوں میں ہیں۔
اور پھر حدیث کے آخری حصے میں فرمایا اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر آپ کے حوض کوثر پر ہوگا۔ اب حوض کوثر کیا ہے؟ وہ مقدس تالاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جنت میں عطا فرمایا۔ قیامت کے دن آپ کی امت کے مومن اس حوض سے پانی پئیں گے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور اس کا مطلب ہے شفاعت اور کرم۔ ممبر کا حوض کوثر پر ہونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر شفاعت اور کرم کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پیاس کی شدت سے بچانے کے لیے وہاں تشریف فرما ہوں گے اور انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے جنت کا پانی پلائیں گے۔ اور اس کا مطلب مرتبہ اور بلندی بھی ہے۔ یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا مرتبہ اور بلندی قیامت کے دن بھی سب سے اعلیٰ اور بلند ہوگا اور سب کے لیے رواں دواں ہوگا۔ تو حاضرین محترم، اس حدیث سے ہم مسجد نبوی کے اس خاص حصے کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلا۔ اگر کسی کو وہاں جانے کا موقع ملے تو اسے چاہیے کہ اس مقدس جگہ کی قدر کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور دعائیں کرے، درود و سلام وہاں پر پڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے محبت اور فکر کا بھی احساس دلاتی ہے۔ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولیں گے اور ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی توفیق عطا کرے کہ قیامت کے دن ہم بھی آپ کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی سکیں۔ آمین بجاہ سیدنا